اس موسم کے اندر عمل کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ عمل کی فضیلت دیکھو، جب بھی کسی عمل کے اندر جتنی پریشانی، سختی، تکلیف ہوگی، اتنا ہی اس کا مقام اور درجہ بھی زیادہ ہوگا۔ حج کے بعد اللہ جل شانہ کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے جب وحی آئی، بتایا گیا، حضور علیہ السلام نے امت کو بتایا کہ حج کے بعد بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنا ہو۔ اتنی بڑی فضیلت کیوں؟ اس لیے کہ حج کے اندر مشقت زیادہ ہے، حج کے اندر پریشانی زیادہ ہے، صبر زیادہ ہے، اپنے آپ کے جو ہے نا جی برداشت اور وہ ساری چیزیں، حج کے اعمال، ارکان، رکن، ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چونکہ وہ مشکل ہے، اس لیے فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ ہر عمل کی فضیلت اسی وجہ سے۔ امانت دار تاجر کو فرمایا کل قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امانت دار اور سچا جو تاجر ہوگا، نبیوں کے ساتھ اس کا عشر ہوگا، نبیوں کے ساتھ۔ حدیث ہے۔ اب کہاں انبیاء کا مقام اور کہاں تاجر، جس کو لوگ ایک دنیاوی عمل سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دنیا دار آدمی اپنے کاروبار تجارت کے اندر مشغول ہے۔ یہی تجارت، یہی کاروبار، یہی دکان، یہی ملازمت، یہی چیز اس کو کل نبیوں کے ساتھ اٹھوا سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ فرمایا کہ سچا بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ یہ کوئی آسان شرط تو نہیں، شرط بھی مشکل ہے، اسی لیے فضیلت بھی زیادہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، جب کسی چیز کے اندر مشقت ہوتی ہے شریعت کی طرف سے، تو اللہ کسی کی مشقت کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ اس مشقت کے بدلے کئی گنا بڑھا کر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ورنہ اللہ تو رب ہے، بندہ تو بندہ ہے، بندہ تو غلام ہے۔ اللہ جل شانہ کہے کہ بھائی میں نے حکم دے دیا ہے، بدلہ کس چیز کا ہے؟ میں نے تمہیں پیدا کیا، توفیق میں نے دی ہے، صحت میں نے دی ہے، مال میں نے دیا ہے۔ اس لیے وہاں پر اجتماع میں ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرما رہے تھے، فرمایا اللہ پہلے سہولت دیتا ہے پھر آگے حکم دیتا ہے۔ اللہ پہلے سہولت دیتا ہے پھر حکم دیتا ہے، پہلے مال دیتا ہے پھر زکوٰۃ کو فرض کرتا ہے، پہلے استطاعت دیتا ہے پھر جو ہے نا جی حج کو فرض کرتا ہے، پہلے صحت دیتا ہے پھر روزے کو فرض کرتا ہے۔ مال نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے، مال نہیں ہے تو حج بھی نہیں ہے۔ کوئی اور جو ہے نا جی بیماری پریشانی ہے، سفر کے اندر ہے تو جو ہے نا جی وہ 4 سے 2 ہو جاتی ہے۔ شریعت کے اندر آسانی ہے۔